پروفیسر صاحب آخر میں آپ کی طرف ایک یہ کہ شہدائے احد کی بارگاہ میں تھوڑا سا ہدیہ تہنیت آپ بھی پیش کیجئے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی شجاعت اور ظاہر ہے آپ کی شہادت، لیکن اس میں ایک واقعہ اور جو میں چاہتا ہوں ریکارڈ پہ چلا جائے کہ آپ کی ہستی میں دیکھتا ہوں کیا کمال ہستی کہ بدر کے مقام پہ جس وقت قیدیوں کو لایا گیا تو آپ کے بھائی اس میں موجود تھے نا، عبدالعزیز میرا خیال ابو عزیز وہ ابو عزیز جو تھے مطلب ان کو قید کیا گیا، کرا رہے تھے نا وہ تکلیف سے، لیکن کمال کیا کہ جس وقت مطلب فدیہ دینے کی بات آئی ہے تو آپ نے کیا جملے ادا کیے کہ اس سے زیادہ لینا کیونکہ یہ مالدار ہے. جواب کہ میں تمہارا بھائی ہوں. یعنی تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ جو بڑی غزوات ہوئے اس میں اسلام کا علم آپ نے اٹھایا، اور یہ ایک بڑی سعادت کی نہ صرف بات ہے بلکہ اس زمانے کے اندر میدان جنگ میں اسلام کی شناخت آپ سے قائم کی گئی. پھر اس کے بعد جو آپ نے داد شجاعت حاصل کیے ان دونوں میدانوں کے اندر، اس میں بالخصوص آپ دیکھیے کہ جو آپ کے بھائی کا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں بہت سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو پھر رشتہ داریاں سب ثانوی ہو جاتی ہیں. وہاں پر جب آپ کے بھائی ابو عزیز کو قید کیا جا رہا تھا تو انصاری بھائی تھے، تو جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے کہا کہ ان کے بازو کو ذرا کس کے باندھنا. تو جب یہ کہا تو ابو عزیز بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے ماحول کے اندر ہمارا بھائی ہمیں یہ کہہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا آپ نصیحت فرما رہے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. تو جواباً آپ نے کہا کہ میرا بھائی وہ انصاری ہیں، آپ نہیں ہیں، اور ان سے زیادہ آپ کو کیونکہ کس کے کیوں مان، اس لیے کہ ان کی والدہ بہت مالدار ہیں. اچھا پھر ہم آتے ہیں میدان احد کے اندر. جنید بھائی آپ کی توجہ میں اس طرف چاہوں گا کہ خالد بن ولید، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا تھا، تو جب آپ نے حملہ کیا یعنی میدان احد کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا شدت کے ساتھ حملہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شدت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جائے، آپ نے بہت بلند آواز میں نعرہ لگایا اللہ اکبر. اور جب آپ نے نعرہ لگایا اور اس کے بعد پھر علم کو بلند کیا اور پھر میدان میں بالکل یعنی جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل جنگ کی جو اصل جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ آئے اور آپ کا پھر مقابلہ ہوا دو بدو. جب آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں چونکہ علم اسلام تھا، اسلام کی شناخت تھی، اسلام کا عروج تھا. تو جب آپ کا پہلا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے اس علم کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیا. جب یہ بھی کٹ گیا تو آپ نے اپنی چن کے نیچے یا سینے کے ساتھ یوں کر کے رکھا علم کو اور اسے نیچے زمین پر نہ آنے دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے علم کو بلند کر لیا. اب جنید بھائی جب میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے فراغت حاصل کی تو آپ نے زیارت کی. جب زیارت کی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو منہ مبارک ہے، چہرہ مبارک ہے، وہ زمین کی طرف ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آئیے حضرت مصعب بن عمیر کی زیارت کیجئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ روز قیامت کے دن شہید ہوں گے. ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ پر سلام بھی بھیجیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر سلام بھیجا اور فرمایا کہ روز آخرت تک جب کوئی مسلمان آپ پر آئے گا اور سلام پیش کرے گا، حضرت مصعب بن عمیر آپ کے سلام کا جواب